آپ کا اس پریزنٹیشن میں خوش آمدید. میں ہوں انجینئر بشیر احمد ڈار. آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں نئے ڈسٹریبیوشن سب اسٹیشن کی کوالٹی کنٹرول کے بارے میں. تو یہ دو پارٹ پہ مبنی ہے. پارٹ 1 میں نے کور کیا ہے ایچ ٹی سائڈ آف ڈسٹریبیوشن سب اسٹیشن، اور پارٹ 2 جو ہے وہ ایل ٹی سائڈ پہ مبنی ہے. تو کشمیر پاور ڈسٹریبیوشن کارپوریشن لمیٹڈ نے کافی سارے اقدامات اٹھائے ہیں کوالٹی کنٹرول کے حوالے سے. ان میں ایک یہ ہے کہ ایک اسٹینڈرڈ بلڈنگ ڈاکیومنٹ بنایا ہے جو سارے ڈویژن فالو کریں گے. اس کے علاوہ ڈرائنگز بنائی ہیں اور اسپیسیفکیشن بھی بنائی ہیں، جی ٹی پیز بنائے ہیں. ان سب کو اپروو کر کے ان کو اپنی ویب سائٹ پر ڈالا ہے. تو یہ بہت ہی اچھے اقدامات ہیں جو کوالٹی کے حوالے سے. جو باقی پاور کارپوریشنیں ہیں تو میں ان کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ بھی یہ ماڈل فالو کریں، اور یہ کوالٹی کے حوالے سے بہت ہی اچھے اقدامات ہیں. تو اس میں جو یہ پریزنٹیشن ہے اس میں ہم نے کچھ ڈیویشنز دکھائی ہیں جو انسپیکشن کے دوران پائی گئیں اور جن کو ٹھیک کیا گیا. تو اگر پہلے سے ان چیزوں کا خیال رکھا جائے تو انجینئرز کو، کنٹریکٹرز کو پھر بعد میں پریشانی نہیں ہوگی، کیونکہ جب یہ چیزیں فالٹی چیزیں ریپلیس کرنی پڑتی ہیں تو اس میں فائنانشل لاس بھی ہو جاتا ہے. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ شروع سے ہی ان چیزوں کا خیال رکھا جائے. تو اب ہم پریزنٹیشن کی طرف آتے ہیں. اگر ہم کاسٹ ڈاٹا دیکھیں، وہ کاسٹ ڈاٹا جس میں ہمارے اکوپمنٹ اور مٹیریل کی ریٹس ہوتی ہے، تو وہاں پہ ڈسٹریبیوشن ٹرانسفارمر کی اسپیسیفکیشن کیسے لکھی ہے؟ وہ ایسے لکھی ہے 11/.433 kV 3 phase distribution transformer, energy efficiency level 2, aluminum wound up to 200 kVA, copper wound for 250 kVA or higher VA rating, and with LV box having detachable aluminum gland plate with LV bimetallic terminal connectors suitable for vertical take off of cables. جو اس میں یہ ٹرمز ہیں یہ آگے آئیں گے، میں یہ ایک ایک کر کے ایکسپلین کروں گا. تو کرٹیکل چیکس کیا ہیں جو سب سے امپورٹنٹ جو چیکس ہیں جب آپ نیا ڈسٹریبیوشن ٹرانسفارمر لگائیں گے؟ تو پہلی چیز یہ ہے کہ جو آپ کا ٹرانسفارمر ہے کیا وہ انرجی ایفیشنسی لیول اس حساب سے ہے جو نیم پلیٹ پہ لکھا ہے کہ نہیں ہے. ابھی ہمارے یہاں انرجی ایفیشنسی لیول 2 چل رہا ہے. تو اس کو کنفرم کرنے کے لیے آپ کو ٹائپ ٹیسٹ رپورٹس لینی چاہیے مینوفیکچرر سے، کانٹریکٹر سے، اور اس کے علاوہ اور بھی ڈاکیومنٹس اور جو روٹین ٹیسٹس ہیں پرٹیکولرلی لاس آپ کو چیک کرنا چاہیے کہ وہ ود ان لمٹس ہیں کہ نہیں. دوسرا جو پولز کا گیج ہے ان کا ویٹ ہے، یہ بھی کرٹیکل آئٹم ہے جو چیک کرنا چاہیے. چینل آئرن، اینگل آئرن، کلیمپ سائز اور ارتھ اسٹرپ سائز وہ بھی چیک کرنا چاہیے، ورنیئر کیلیپر کے ساتھ چیک کرنا چاہیے. اس کے علاوہ ارتھ پائپ جو ہے یا ارتھ راڈ جو ہے اس کی لینگتھ وہ بھی بڑا کرٹیکل آئٹم ہے، اس کو دیکھنا چاہیے. جی او اے بی سوئچ، ہارن گیپ سوئچ اور ایل ٹی پروٹیکشن ان کا جو کوالٹی ہے وہ دیکھنا چاہیے. تو ان چیزوں کے بارے میں میری کچھ پریزنٹیشنز ہیں جو میری اسی یوٹیوب چینل پہ ہیں، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیٹیل میں. تو وہاں آپ کو اور ڈیٹیل ملیں گی ان ساری چیزوں کے بارے میں. یہ ڈرائنگ ہے جو کے پی ڈی سی ایل کی ویب سائٹ پہ ہے. اس کے ساتھ اور بھی ڈرائنگیں لگی ہوئی ہیں، میں نے صرف ایک پیج دیا ہے اس کا. تو آپ دیکھیے کتنے آئٹمز ہیں ایک ڈسٹریبیوشن سب اسٹیشن کو بنانے میں جو لگتے ہیں. یہ سارا بل آف کوانٹیٹیز ہیں اس میں ہر کوئی اکوپمنٹ، ہر کوئی ایکسیسری، ہر کوئی اینگل آئرن، ہر کوئی چینل، ہر کوئی کلیمپ اور ہر کوئی نٹ بولٹ دیا ہوا ہے. تو اگر آپ خود بنانے لگیں گے آپ دیکھیے کتنا ڈیفیکلٹ ہے یہ بنانا. لیکن یہاں پہ آپ کا بی او کیو بنا ہوا ہے، آپ اسی بی او کیو کو یوز کر کے یہاں سے پرچیزنگ کر سکتے ہیں، فیبریکیشن کر سکتے ہیں، اور اس سے آپ کا کام بہت آسان ہو جائے گا. تو جو آئٹم ہے ڈسٹریبیوشن ٹرانسفارمر میں کون کون سے لگتے ہیں دیکھیے. اپ ٹو 250 kVA ہم 2 پول اسٹرکچر یوز کرتے ہیں. ابو 250 kVA ہم یا تو آر سی سی بیڈ بناتے ہیں یا اسٹیل کا پلیٹ فارم بناتے ہیں، رینڈم ربل مسنری جیسے سٹون ورک ہوتا ہے اسے بناتے ہیں. تو 3 لائٹنگ ایرسٹر لگتے ہیں، ایک سیٹ 11 kV ڈسک انسولیٹر فٹنگ 3 نمبر لگتے ہیں، 11 kV پن انسولیٹر 3 لگتے ہیں، جیو اے بی سوئچ 3 انسولیٹر پر فیس ٹائپ وہ ایک سیٹ، 11 kV ہارن گیپ فیوز ایک سیٹ، ڈینجر پلیٹ 2، اینٹی کلائمبنگ گارڈ 2، بائی میٹلک ٹرمینل کنیکٹر فار ایچ ٹی سائڈ 3، بائی میٹلک ٹرمینل کنیکٹر فار ایل ٹی سائڈ 4، سنگل کور ان آرمرڈ کیبلز آف ریکوائرڈ سائز 4 لینگتھ، ایل ٹی ڈسٹریبیوشن باکس اور ارتھنگ مٹیریل. تو یہ دو ٹائپ کے ٹرانسفارمر ہیں جو لائن کی ڈائریکشن کے حوالے سے. دیکھیے اگر آپ کسی جگہ ایک نیا ٹرانسفارمر لگانا چاہتے ہیں کسی محلے میں یا کسی گاؤں میں، تو جہاں پہ آپ ٹرانسفارمر لگائیں گے وہاں پہ لائن ختم ہو جائے گی، یعنی وہ لائن کا ڈیڈ اینڈ بنے گا. اگر لائن ڈیڈ اینڈ ہو جائے تو اس طرف لگایا جاتا ہے ٹرانسفارمر. دیکھیے آپ نے اس کنڈکٹر کو یہاں پہ ٹرمینیٹ کیا، آپ نے یہ فریم لگا دیا اکراس لائن، یہ اکراس لائن ہے. تو آپ نے یہ لگانا ہے 3 ڈسک انسولیٹر وتھ فٹنگس، آپ اس کو ایسے ٹرمینیٹ کریں گے. تو یہ جو فریم ہے یہ پرپنڈیکولر ٹو لائن ہے. تو اب چونکہ ڈیڈ اینڈ ہے اس کے پیچھے 2 گائی دینی چاہیے اگر یہاں پہ سپیس ہے. لیکن دیکھیے یہ والا جہاں پہ لگا ہوا ہے یہاں سپیس نہیں ہے، یہاں پہ سپیس کی کنسٹرینٹ ہے. لیکن آپ پریفریبلی اس جگہ لگائیں جہاں پہ آپ پیچھے گائی دے سکتے ہیں. اور کیونکہ یہ ڈیڈ اینڈ ہے پوری لائن کا لوڈ اس فریم پہ آتا ہے.
تو یہاں پہ وہ سچویشن نہیں ہے. دیکھیے یہاں پہ لائن آ رہی ہے جا رہی ہے, تو یہ ڈسٹریبیوشن ٹرانسفارمر جو ہے لائن کے نیچے ہے, تو آپ کو یہ کنڈکٹر جو ہے تینوں کنڈکٹر 2 وی کراس آرم پہ ہولڈ کرنا ہے, تو اس کے نیچے ڈسٹریبیوشن ٹرانسفارمر آئے گا. تو یہ اکراس لائن ہے اور یہ الانگ لائن ہے, یہ ڈسٹریبیوشن ٹرانسفارمر. تو اس کے علاوہ جو بڑے ٹرانسفارمر ہمارے جیسے 250 کے وی اے سے اوپر جو ٹرانسفارمر ہے, 400 کے وی اے کے, 630 کے وی اے کے, 1 ایم وی اے, تو ان کو یا تو ہم اسٹیل اسٹرکچر اسٹیل پلیٹ فارم پر لگاتے ہیں. دیکھیے اسٹیل پلیٹ فارم پہ لگا ہوا ہے, یہاں پہ 4 پول لگائے اس نے کیونکہ یہاں پہ اینگل ہے. اگر اینگل نہیں ہو, لائن اسٹریٹ ہے, تو آپ 2 ہی پول لگا سکتے ہیں اور پیچھے یہ پلیٹ فارم آپ لگا سکتے ہیں. تو یہ والا ٹرانسفارمر جو ہے یہ انڈر کنسٹرکشن ہے. دیکھیے اس میں RCC فاؤنڈیشن ہے, یہ اور ایک طریقہ ہے ٹرانسفارمر انسٹال کرنے کا. تو ایچ ٹی سائڈ میں کیا کیا ایکسیسریز ہوتی ہیں, یہ ایک لائٹنگ ایرسٹر ہے, اس کے نیچے 75/40 کی 2 چینلیں ہیں. یہ جیو اے بی سوئچ ہے 3 انسولیٹر والا, 1 2 اور 3, اور یہ ہے ہارن گیپ فیوز جس کے نیچے بھی 2 75 کی 40 چینلیں لگی ہوئی. تو جہاں پہ ڈسٹریبیوشن ٹرانسفارمر ریسٹ کرتا ہے تو 2 چینلیں 100/50 کی, یہ ایک چینل ہے, یہ دوسری چینل ہے. ان 2 کو سپورٹ کرنا ہے 2 75/40 mm چینل سے. 2 تھرو بولٹ جائیں گے اس میں, اس کو ہولڈ کرنے کے لیے, اور نیچے اس میں یہ کلیمپ لگے گا جو جس کی ایسے ٹائٹننگ ہو جائے گی. لیکن یہاں پہ اس نے تھوڑا کم جگہ چھوڑی ہے ٹائٹننگ کے لیے. آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ تھوڑا زیادہ جگہ چھوڑیں تاکہ آپ ٹائٹننگ اچھی طرح کر سکیں. وہ آگے ایکسپلین کروں گا میں کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے. اب یہ دیکھیے یہ کلیمپ ہے, یہ ایک کلیمپ ہے, دوسرا کلیمپ ہے, چینل فکس کرنے کے لیے لگائے گئے ہیں. یہاں پہ کافی جگہ ہے, کافی تھریڈس ہیں ٹائٹننگ کے لیے, تو ان میں جتنی آپ ٹائٹننگ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. لیکن دیکھیے یہی کلیمپ, اسی ٹرانسفر پر یہ کلیمپ ہے جہاں پہ جگہ نہیں چھوڑی گئی ہے کافی. تو اس کلیمپ کو اس چینل کو یہاں پہ سلپ ہونے کا خطرہ ہے, جبکہ یہاں اور یہاں سلپ ہونے کا خطرہ نہیں ہے کیونکہ یہاں بہت ٹائٹنگ کر سکتے ہیں لیکن یہاں کم. اس لیے آپ کو ہمیشہ جو کلیمپ کی جو گولائی ہے اس کو تھوڑا سا انڈر سائز رکھنا چاہیے, 1.5 انچ, تاکہ آپ اچھی طرح ٹائٹنگ کر سکیں. تو یہاں پہ اور ایک ڈیویشن ہے, یہاں پہ ACSR کنڈکٹر کو اسٹریٹ اوے مطلب ڈائریکٹلی ڈسٹریبیوشن ٹرانسفارمر کے اسٹرکچر پر ٹرمینیٹ کیا گیا ہے. اس کو انسپیکشن کے ٹائم چینج کیا گیا. یہاں پہ اور ایک پول لگایا گیا ہے جس کو ہم لوکلی یہاں 0 پول کہتے ہیں, اور اس کو ڈیڈ اینڈ LT پول بھی کہتے ہیں, اور اس کنڈکٹر کو ہٹا کے یہاں ٹرمینیٹ کیا گیا. تو یہ جیو اے بی سوئچ ہے, اس کے بارے میں نے ایک الگ سے پریزنٹیشن دی ہے جو میری اسی یوٹیوب چینل پہ, آپ ڈیٹیل میں اس کو وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں. دیکھیے یہ 3 انسولیٹر ٹائپ ہے, کوئی انگلوائز پارٹ نہیں ہے اس میں. تینوں کیپس اور تینوں جو انسولیٹر کے نیچے پنے ہیں گلونائزڈ ہیں, نیچے والی چینل بھی گلونائزڈ ہیں. اس میں یہ کاپر بریڈنگ بھی ہے. یہ 2 فکسڈ انسولیٹر ہے اور بیچ والا موومنٹ کرتا ہے. یہ RE اسٹینڈرڈ کے حساب سے ہے اور KPDCL کا اپروڈ ہے. تو اس کا یہ فائدہ ہے کہ جب یہ اوپن ہو جاتا ہے تو آپ کو RE اسٹینڈرڈ کے حساب سے 400 mm کا منیمم سپریشن ملتا ہے بٹوین میل اینڈ فیمیل کانٹیکٹس. تو یہ اور ایک ٹائپ ہے جو 2 انسولیٹر والا ہے. آپ دیکھیے جب یہ میل فیمیل سپریٹ ہو جاتا ہے تو اس میں بہت کم گیپ ملتی ہے, تو جو RE اسٹینڈرڈ کے حساب سے نہیں ہے, تو اس میں خطرہ رہتا ہے سپلائی جانے کا میل اور فیمیل کے بیچ میں. تو یہ 2 انسولیٹر ٹائپ ہے, 1 انسولیٹر 2 انسولیٹر. اس میں ایک پرابلم ہے, جو جب یہ آپریٹنگ راڈ موو کرتے ہیں تو نیچے والا انسولیٹر جو ہے وہ موومنٹ کرتا ہے, اس کے ساتھ نیچے والا جمپر بھی موومنٹ کرتا ہے. جب یہ جیو اے بی سوئچ اوپن ہوتا ہے تو جمپر پش ہوتا ہے, اور جب کلوز ہوتا ہے تو جمپر پل ہو جاتا ہے. اس لیے اس کو جمپر کو ہمیشہ کھلنے کا خطرہ رہتا ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھیے اس میں اور بھی پرابلمز ہیں. یہ جو انسولیٹر ہیں ان کے جو کیپس ہیں یہ رسٹڈ ہے, نیچے جو پنز ہیں دونوں رسٹڈ ہیں. یہ اسکوائر راڈ جو ہے یہ بھی رسٹڈ ہے. یہ جو لیور ہے اسکوائر راڈ اور آپریٹنگ راڈ کے بیچ میں یہ بھی رسٹڈ ہے. نٹ بولٹ رسٹڈ ہے. اس لیے ایسا جو جیو اے بی سوئچ ہے وہ نہیں لگانا چاہیے. 3 انسولیٹر والا لگانا چاہیے جس میں مڈل والا جو BPI ہے وہ موومنٹ کرتا ہے, تو وہ سیف ہے. اور یہ رسٹڈ پارٹ کوئی بھی الاؤڈ نہیں ہے ایک DT اسٹرکچر پہ لگانا. اور یہ ہارن گیپ فیوز ہے. آپ دیکھیے یہ 2 ہارنس ہیں, یہ سٹرپ ایسے جاتا ہے, یہ سٹرپ ایسے جاتا ہے, 2 ہارنس ہیں. اس میں یہاں پہ بھی ہولز ہیں, یہ جمپر لگانے کے لیے, یہاں جمپر لگانے کے لیے. اور یہ ونگ نٹ ہے براس کا, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. یہ دیکھیے ایک ونگ نٹ یہاں پہ لگا ہوا ہے, ایک ونگ نٹ یہاں پہ لگا ہوا ہے. تینوں فیز میں 2 2 4 2 6 لگے ہوئے ہیں. یہ ونگ نٹ کس لیے, آپ اپنے تھمب اور انڈیکس فنگر سے یہاں پہ فیوز باندھ سکتے ہیں اس ونگ نٹ کی مدد سے. تو یہ پلیز کنفرم کریں کہ جب آپ انسپیکشن کریں گے کہ یہ ونگ نٹ لگا ہوا ہے کہ نہیں لگا ہوا ہے. تو ہارن گیپ فیوز کے کیا فائدے, یہ کیسے آر کو ایکسٹنگوش کرتا ہے, تو وہ میں آگے بتاؤں گا. اب دیکھیے یہ ہارن گیپ فیوز ہے. یہاں پہ مان لیجیے آپ نے یہاں پہ یہ فیوز لگا دیا. جب یہ فیوز سٹتا ہے شارٹ سرکٹ کی وجہ سے یا اوور لوڈنگ کی وجہ سے, تو کیا ہوتا ہے کہ ایک آرک بن جاتا ہے. اب جو یہ دونوں ہارنس ہیں یہ ڈائیورج ہو جاتے ہیں گریجولی.
تو یہ آرک جو ہے یہ نیچے کی طرف نہیں جاتا کیونکہ یہاں پہ بہت زیادہ گیپ ہے، یہاں پہ کم گیپ ہے، یہ بڑھتی جا رہی ہے، تو آرک بھی اسی ڈائریکشن میں آگے جاتا ہے، تو یہ elongate ہو جاتا ہے، کول ہو جاتا ہے اور فائنلی یہ ایکسٹنگوش ہو جاتا ہے، اور اس طریقے سے یہ آرک جو ہے یہ نیچے کی طرف نہیں جاتا چینل کی طرف، بلکہ اوپر کی طرف جا کے ایکسٹنگوش ہو جاتا ہے، تو یہ اس کا میکینزم ہے۔ اب یہ جو ہے آپ اگر یہ دیکھیں گے یہ جیو اے بی سوئچ، تو یہاں پہ دیکھیے یہ ڈائیورج ہونے کے بجائے یہ کنورج ہو رہے ہیں، تو اس کا سائز بھی کم ہے، یہ راڈ ہارڈلی 6 mm ہے، اور یہاں پہ تو آرکنگ ہارنس جس میں ہے ہی نہیں، تو اس لیے ان دونوں کو اوائڈ کرنا چاہیے۔ تو یہ پارٹ 1 ہے جو میں نے بتا دیا، یہ ایچ ٹی سائڈ ہے، اس کے بعد آپ پلیز دوسرا پارٹ بھی دیکھیں جو ایل ٹی سائڈ ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، اور مہربانی کر کے جیسے میں نے ریکویسٹ کیا اس کا پارٹ 2 بھی آپ دیکھیں۔